جی جواب صحیح ہے، آپ انعام لے لیجیے۔ اب میں جی اس تقسیم انعامات کے بعد اب جس شخصیت کو اور جس شیخ کو دعوت سخن دے رہا ہوں وہ شہر ریاض میں کیا پورے سعودی عرب میں اور بر صغیر میں کہہ لیجئے کہ محتاج تعارف نہیں ہے، شعرا بیان مقرر ہیں، آپ جو ہے اپنے میدان خطابت میں کہ شاہ سوار ہیں اور آپ اپنے موضوع پر کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ موضوع ہے اہل حدیث کی ذمہ داریاں، اور مقرر ہیں جناب سید توصیف الرحمن راشدی صاحب، جو آپ سب لوگوں کے ہر دل عزیز ہیں، محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر وضاحت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا ہوا آخری دین ہے۔ قیامت کی دیواروں تک نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی شریعت نے آنا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت یہ دین آخری دین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اصحاب دیے، وہ ساتھی دیے، وہ جماعت دی جس نے اس دین کو سمجھا، اس دین کا فہم حاصل کیا، اور پھر اس دین کو دھرتی پر پھیلانے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے دل میں اس دین کی غیرت، اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کا ہم اور غم اتنا شدید تھا کہ جس بات کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے، سمجھ لیتے، پوری کائنات بھی ان سے ٹکر لیتی، وہ کائنات کے ہر بندے سے ٹکرا جاتے، محمد کریم سے بے وفائی نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کو اپنے سینے سے لگانے والے، اس دین کا اپنے دل میں درد رکھنے والے، اس دین سے محبت کی کیفیت ان کی یہ تھی، بیٹا کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی، باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ اور اس اسلام سے محبت کرنے والے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی جواب میں کہتے ہیں تیری خوش قسمتی ہے کہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر 1 مرتبہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی، لخت جگر نہ سمجھتا، دین محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ نہ انہوں نے کسی کی ناراضگی کو دیکھا، نہ ان کے سامنے کسی کے ماتھے کے بل اس دین اسلام کو بدلنے کا سبب بنے۔ اس دین کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد انہوں نے اپنے عمل سے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کائنات کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، اس سے ٹکر لی جا سکتی ہے، سوائے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی یہ شریعت، اس شریعت کو سمجھنے والے، اس شریعت پہ عمل کرنے والے، اس پیغام کو عام کرنے والے، اس دعوت کو لے کر گلی گلی میں گھومنے والے، ان کی محبت کی کیفیت یہ تھی۔ امام الانبیاء کا پیغام لے کر نوجوان کفار کی ایک بستی میں پہنچتا ہے، چوراہے میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں میں اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں،
مجھے پناہ دو، میں تم تک وہ پیغام پہنچاؤں، وہ آواز تمہارے پردہ سماعت سے ٹکرائے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ ایک کافر پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے باہر نکلتا ہے، اس کی زبان سے نعرہ گونجتا ہے، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ اپنی ذمہ داری کو، نبی کی لگائی ہوئی اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کا شوق اور وہ محبت کہ جو ذمہ داری امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے دی تھی میں اس کو ادا کر چکا ہوں۔ تمام اصحاب کرام میرے نبی کے ساتھیوں کا یہی ہم اور یہی غم تھا۔ نبی کی مخالفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیچھے ہٹنا نہ انہوں نے سیکھا تھا، نہ ان کی گھٹی میں یہ بات پڑی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ جب فاروق اعظم نے آ کر کہا ابو بکر ان سے قتال کرو گے جو نماز پڑھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، صدیق کائنات کہنے لگے رب کی قسم میرے اللہ نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہیں کیا، عمر میں ان سے قتال کروں گا جو ایک رسی محمد کو دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زکوٰۃ کی رسی مجھ سے روکیں گے میں اس رسی کو لینے کے لیے ان سے قتال کروں گا، تم سارے لوٹ جاؤ، صدیق اکبر اکیلا ہی لڑے گا۔ یہ میرے نبی کے وہ ساتھی، یہ اس اسلام کو ماننے والے وہ لوگ جو فتنوں کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے، جو اپنی گردن کو کٹوانا برداشت کر لیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے اس جملے کو سنو، جب آپ نے اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، روکنے والوں نے روکنا چاہا، کہا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس لشکر کو بھیجنے کے بعد جانور مجھے کھینچتے پھریں گے، اس مدینے کے اندر کوئی بھی نہیں رہے گا، جس جھنڈے کو محمد نے لہرایا ہے میں اس جھنڈے کو لپیٹ نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنوں کے سامنے اپنے سینوں کو کھڑا کرنے والے یہ میرے نبی کے صحابہ، پھر ان صحابہ کے شاگرد، پھر ان شاگردوں کے شاگرد، امام اہل حدیث، امام اہل سنت، منہج اہل حدیث کا تعارف کروانے والے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیے۔ ایک مسئلہ، پوری شریعت کی بات نہیں، ایک مسئلے کی بات ہے، اس قرآن کو رب کا کلام نہ کہو، اس قرآن کو مخلوق مان لو۔ علماء یا تو خاموش ہو گئے یا ڈر گئے، یہ تنہا امام احمد رحمہ اللہ ڈٹے ہوئے ہیں بادشاہ کے سامنے، درے پڑ رہے ہیں، کوڑے برس رہے ہیں، اور ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، مجھ سے فتویٰ لینا ہے، یا رب کے قرآن کی آیت لے آؤ یا محمد کریم کا فرمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اللہ کی کتاب، امام الانبیاء کا فرمان تمہاری جھولی میں نہیں ہے، تم درے مار مار کر میرے جسم اور روح کا رشتہ توڑ تو سکتے ہو، میری زبان سے وہ نہیں کہلوا سکتے جو محمد کریم کی بات سے ٹکراتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک مسئلہ جبر کی طلاق کا، بادشاہ وقت چہرے پر سیاہی ملنے کے بعد، گدھے پہ سوار کروانے کے بعد بازاروں اور گلیوں میں گھماتا ہے، اس کا منادی دینے والا آواز لگاتا ہے یہ بادشاہ کے خلاف بات کرنے والا، اور جب وہ چپ ہوتا امام مالک فرماتے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس۔ کہا آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا؟ کہا یہ میری زبان سے وہ نکلوانا چاہ رہے ہیں جو محمد کریم کا فرمان نہیں ہے، یہ جو چاہے کر گزرے، میں ہر طرح کا ظلم برداشت کر سکتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ لوگوں یہ صحابہ کرام، صحابہ کے شاگرد، ان شاگردوں کے شاگرد، یہ محدثین، یہ آئمہ، اللہ کے لیے سوچئے ان کا وارث کون ہے؟ صحابہ کے وارث کون ہیں؟ تابعین کے وارث کون ہیں؟ ائمہ دین کے وارث کون ہیں؟ محدثین کے وارث کون ہیں؟
کیا سوائے اہل حدیث کے کوئی ذات، کوئی جماعت، کوئی گروہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کے وارث ہیں؟ نہیں، رب محمد کی قسم، اس دھرتی پر اگر صحابہ کے وارث، نبی کے دین کے وارث کوئی سچے ہیں تو وہ صرف جماعت اہل حدیث ہے۔ لیکن اللہ کے لیے اے اہل حدیثو، اے رب کی توحید کو سیکھنے والو، اے محمد کریم کی سنت کو اپنے سینے سے لگانے کا دعویٰ کرنے والو، کیا تم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو جیسے ادا کرنے کا حق ہے؟ اس دین کو سیکھنے کے بعد، توحید کی ضمانت کو اپنے سینے میں دفن کرنے کے بعد، توحید کا فہم حاصل کرنے کے بعد جو ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر، ہمارے کندھوں پر پڑتی ہے، کیا میں اور آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اللہ کے لیے اس سوال پہ غور کیجئے گا۔ صحابہ کرام اور ان کے شاگرد، ہمارے سلف صالحین ایک ایک مسئلے پر اپنی جان دے بیٹھتے تھے کہ ہماری جان رہے یا نہ رہے، دین محمد کا یہ مسئلہ نہ بدلے۔ لیکن آج اس پرفتن دور کے اندر دین اسلام کا ایک مسئلہ نہیں، پورے دین کو بدلنے کی سازش چل رہی ہے۔ دین کا وہ کون سا مسئلہ رہ گیا جس کو ظالموں نے نہ بدلا ہو، جس کو بدلنے کی کوشش نہ کی گئی ہو؟ دین کی بنیاد، دین کی اساس، دین کی سب سے اہم چیز وہ اللہ کی توحید ہے، اور آج اس توحید کو ہی بدل دیا گیا، اس کے مفہوم کو ہی بدل دیا گیا، توحید کی باتوں کو شیطان کے وسوسے قرار دے دیا گیا۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا میں جنید بغدادی کا ایک قصہ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی دریا پر چل رہے تھے، پیچھے ایک مرید بھی کھڑا تھا، اس نے کہا حضرت آپ تو جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جائیے۔ کہا تو کہ یا جنید دریا تجھے بھی راستہ دے دے گا۔ یہ یا جنید کہتے ہوئے جا رہے۔ احمد رضا صاحب فرماتے ہیں جب یہ بیچ دریا کے پہنچا، اس نے کان لگا کر سنا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو شیطان لعین نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ پیر صاحب اللہ کو پکار رہے، میں پیر کو پکار رہا، میں خود کیوں نہ اللہ کو پکاروں۔ جو ہی اس کی زبان سے نکلا یا اللہ، فوراً غرق ہو گیا۔ یا اللہ کہا تو غرق۔ اس نے کہا پیر جی میں تو گیا۔ کہا تینوں کہنے کیا سی یا اللہ کہن دا، کہو یا جنید۔ اس نے کہا یا جنید، ڈوبتے ہوئے دریا نے پھر اس کو پار لگا دیا۔ یہ اللہ کی توحید کا فہم کہ پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب بھی پکارا جائے گا تو اللہ کو پکارا جائے گا، سوال ہوگا تو اللہ سے، مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے۔ کہا یہ وسوسہ شیطان لعین نے دیا۔ اللہ کی توحید کو آج وسوسہ کہا جاتا ہے، شیطان کا وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات جو تنہا، یکتا، اکیلی، جو اپنی ذات میں اکیلا، نہ اس کا باپ نہ اس کی اولاد، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا شریک نہ کوئی اس کا شریک، نہ کوئی اس کا بیٹا، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کا ٹکڑا۔ اس کی ذات کا یہ فہم بدل دیا گیا۔ انڈیا کا تو مجھے علم نہیں، پاکستان کا علم ہے۔ ایک سینری چلی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، لفظ اللہ، دور سے آپ دیکھو گے وہ لفظ جلالہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن جب اس کو غور سے دیکھو گے یہ الف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الف کے طور پہ لکھا گیا ہے، یہ لام علی، یہ لام فاطمہ، یہاں حسن یا حسین۔ دور سے اللہ کا نام نظر آتا ہے، غور سے دیکھو تو پنجتن پاک اس کے اندر ہے کہ یہ پنجتن پاک اللہ کے نور سے نکلے، ہزاروں سال ٹہرے رہے، پھر ان کے نور سے پوری کائنات بنی۔ وہ اللہ جو اپنی ذات میں اکیلا۔ امام مالک ایک طلاق کے مسئلے پہ مار کھا رہے، امام احمد ابن حنبل قرآن کو مخلوق نہ مان کر مار کھا رہے، اور اے اہل حدیث ہو آج تو اللہ کی ذات کے بارے میں وہ عقیدے پیش کیے جاتے ہیں۔ طاہر القادری کہتا ہے ہیک کے جڑا ہیک کو ڈو آکھے او کافر تے مشرک ہے، کہ معراج کی رات عرش پہ پہنچنے کے بعد اللہ اور رسول ایک ہو گئے تھے۔ جو اللہ اور محمد کو ایک مانے گا وہ مومن رہے گا، جو دو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مولوی طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ نے لا کی عرش سے تلوار چلائی، لا الہ کی،
نہ عرش رہا، نہ فرش رہا، نہ خاکی رہے، نہ نوری رہے، نہ انسان رہے، سب کچھ لا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پوری کائنات ختم، اب پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک لائٹ جلا لو، شمع جلا لو، اس کو زور سے گھماؤ، اس کو زور سے دائرے کی شکل میں گھماؤ، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا۔ حقیقت میں یہ دائرہ، حقیقت میں دائرہ نہیں، حقیقت میں تو آپ کا ہاتھ شمع کی شکل میں گھوم رہا ہے، ہاتھ روک دو گے دائرہ ختم ہو جائے گا۔ کہا یہ پوری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ اللہ کی توحید کا فہم، اللہ کی ذات کا تعارف، وہ اس صورت کے اندر عوام کے سامنے بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مالک تو کہتا ہے ایک بیٹا بنانے والوں کو، عیسیٰ کو بیٹا کہنے والوں کو، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، ان ظالموں نے رب کا شریک بنا لیا، بیٹا بنا لیا۔ لیکن اب تو رب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں، حقیقی وجود تو اللہ کا وجود ہے۔ اے اہل حدیث ہو، یہ کفر کا سیلاب، یہ شرک کے اندھیرے، یہ شرک کا طوفان چڑھ رہا ہے، چھا رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کو سمجھا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اس نہج پہ تیار کیا کہ ہمارے یہ بیٹے اللہ کی توحید کی آوازیں کو بلند کرنے والے بنے؟ بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، مالدار بن رہا ہے، کاروباری بن رہا ہے، ہم سب خوش ہیں، لیکن دل کے اندر یہ غم اور یہ ہم بھی ہے۔ میں نے، اللہ نے اولاد دی ہے، اپنے کسی ایک بیٹے کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقف کر دوں، اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے وقف کر دوں، اور میرا یہ بیٹا رب کی توحید کا پیغام عام کرنے والا بن جائے۔ ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے، ہم نے اس توحید کو کتنا سمجھا ہے، ہم نے اس کی دعوت کتنی عام کی ہے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہو چکی، اہل شرک دھڑلے سے میرے دروازے پر آ کر 11ویں کی کھیر دے کر جاتے ہیں، محرم کے حلوے دے کر جاتے ہیں، عید میلاد کے، شبرات کے، کنڈے کے کھانے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ تمام حرام چیزیں ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ اگر میں نے اس کو وصول نہ کیا تو معاشرے میں مشہور ہو جائے گا اے وی وابی نے۔ بیٹے سے کہتا ہوں پتر لے پھر کوٹھے تے سٹ دیاں گے۔ میں اپنی توحید کو، میں اپنے اللہ کی توحید کو ماننے کے عقیدے کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ لوگ مجھے وہابی سمجھیں گے، لوگ مجھ سے بائیکاٹ کریں گے۔ میں ہر رنگ میں رنگا جاتا ہوں، میں ہر رنگ میں ڈوب جاتا ہوں، کہیں ووٹ لینے کے لیے، کہیں کھالے لینے کے لیے، کہیں بے غیرتی کی وجہ سے۔ میرے دل کے اندر یہ ہم اور غم پیدا نہیں ہوتا کہ جب یہ اپنی شرک کی دعوت میں اتنے ننگے ہیں، میں رب کی توحید کی دعوت میں ننگا ہو جاؤں؟ یہ اللہ کی توہین کرتے ہوئے نہیں شرماتے، یہ شرک کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ یہ علن اعلان 7 شریف کے دربار پہ طواف بھی کر رہے، رمی بھی کر رہے، گندے پانی کو زمزم بھی کہہ رہے، کڑے بھی پہن رہے، یا علی مدد کے بیج بھی لگا رہے، گھر کے اوپر پنجے بھی ٹانگ رہے، سبز جھنڈی بھی باندھ رہے، ہاتھ میں امام ضامن بھی باندھ رہے، گلے میں تعویذ بھی لٹکا رہے۔ جب یہ کفر میں ننگے ہیں تو میں لا الہ الا اللہ کی پہچان میں ننگا ہو جاؤں؟ کیا رفع کرنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کیا آمین کہنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا لینے کے بعد ہمارے سر سے بوجھ اتر گیا؟ لوگوں، ایک گھڑی آنے والی ہے جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، جب اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے۔ اس گھڑی کے لیے تیاری کر لو۔ اگر مجھ سے اور آپ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا، میرے اللہ نے سوال کر لیا، تیری جوانی کی بہاریں تھی، جوانی کے ایام تھے، اور شرک اور کفر کا طوفان اسلام کے نام پر پھیل رہا تھا، کیوں ٹیلی ویژن، قرآن ٹی وی کا نام دے کر کفر اور شرک پھیلا رہا تھا؟ تو نے کیا کیا؟ تو نے کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو نے کتنے
قبر پہ جھکنے والی گردنوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی کوشش کی، کتاب کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، درسوں کے اندر لا کر، جعلیات کا منہ دکھا کر، قرآن ترجمے والا دے کر، اپنی استطاعت کے مطابق تو نے لا الہ الا اللہ کی اس تحریک میں کتنا حصہ ڈالا ہے؟ اللہ کے لیے یہ سوال بڑا شدید سوال ہے۔ یہ سوال اگر آپ سے اور مجھ سے ہو گیا، اس کا جواب آج تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب آج سوچ لیجئے، اپنی اولاد کی زندگی پر، ان کی تربیت پر، اپنے گھر کی تربیت پر، اپنے بیوی بچوں کی تربیت پر نظر دوڑائیے۔ اپنے بچوں کو اہل حدیث بنائیے، اپنی بیوی کو اہل حدیث بنائیے، اپنے بھائیوں کو اہل حدیث بنائیے، اپنے گھر والے کو اہل حدیث بنائیے، خانوادے کو اہل حدیث بنائیے، اور اس دعوت اہل حدیث کو پھر گلی گلی عام کیجئے۔ لوگوں کو سنائیے، ان گردنوں کو جو کبھی سیون کے دربار پہ جھک جاتی ہیں، کبھی بابا بلے شاہ کے دربار پہ جھک جاتی ہیں، کبھی گھوڑے شاہ کے دربار پہ جھک جاتی ہے، ان کو بتائیے یہ اللہ نے تیری پیشانی صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، یہ پیشانی خیر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، پھر توحید کا ہم عطا فرمائے، یہ غم عطا فرمائے، ہماری آنکھیں خون کے آنسو روئیں لوگوں کو شرک کرتے ہوئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو افسوس کرتے ہیں۔ صبح موٹر سائیکل والا دہی لینے کے لیے نکلتا ہے انڈیا پاکستان میں، اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اس کی جلی ہوئی لائٹ کو دیکھ کر یوں اشارہ کرتے ہیں کہ تیری لائٹ جل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، بند کر لے، ضرورت نہیں ہے لائٹ کی، سورج نکل آیا ہے۔ اس کی لائٹ بند کروانے کے لیے اس سے دوستی بھی نہیں، رشتہ داری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، ہمارا ہاتھ یوں ہو جاتا ہے اور اس کے گھر سے 9 محرم کو ذوالجناح بھی نکل رہی ہے، ماتم کے منظر بھی چل رہے ہیں، کفر و شرک کا بازار بھی گرم ہے، وہ 11ویں شریف بھی بڑے دھڑلے سے مناتا ہے، اس کے دروازے پر یا علی مدد کے بیج اور سٹیکر اور بینر بھی لگے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ ہلا لیتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے زبان نہیں ہلا سکتے۔ اللہ ہمیں اس توحید کی فکر، اس کو عام کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر نوجوان اس توحید کا داعی بنے، وہ سکول میں ہو تو توحید کا داعی، وہ بازار میں ہو تو توحید کا داعی، وہ کاروبار میں ہو تو توحید کا داعی، وہ کمپنی میں ہو تو توحید کا داعی۔ اس کے دل میں یہ غم بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ کی توحید کے واضح کو جہاں تک میری استطاعت ہے میں نے اس کو عام کرنا ہے۔ کیونکہ یہ سودا اتنا قیمتی ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص آپ کی محنت سے، اللہ کے فضل سے اس راہ توحید پہ آ جاتا ہے، قیامت کے دن آپ کی زندگی بھی آپ کے پلڑے میں ہوگی اور اس کی زندگی بھی آپ کے پلڑے میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے کہ اتنے حساس اور اہم موضوع پر گفتگو آپ نے کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے آج کے بعد سے کہ ہم انکار منکر کریں اور توحید کے پیغام کو عام کریں، توحید کے مفہوم کو لوگوں کو بتائیں۔ ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مسکین کو پتہ نہیں ہوتا بسا اوقات۔ تو ہماری ذمہ داری جہاں انکار منکر ہے وہیں توحید کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔